بنگلہ دیش میں اگلے مہینے عام انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے۔ انتخابات میں فتح BNP کی ہو یا جماعت اسلامی کی، یہ انشاءاللہ وہ تاریخی پیش رفت ہوگی جو بنگلہ دیش کے تشخص کے احیاء کا سبب بنے گی۔ 12 فروری 2026 کے بعد ہم ایک نئے بنگلہ دیش سے متعارف ہوں گے جو شیخ مجیب، مکتی باہنی، عوامی لیگ اور دیگر بھارتی پراکسیز کے سائے سے بھی محفوظ ہوگا۔ نیا بنگلہ دیش بھارت کی طفیلی ریاست نہیں ہوگا، اس لیے کہ بلکہ اس بار بنگلہ دیش آزاد مملکت کی طرح قومی سلامتی کے معاملات پر سخت موقف اپنائے گا، انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک داؤ پیچ کھیلے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے تشخص کا احیاء، اسلامی فکر، بنگلہ دیشی نیشنلزم، خود مختاری اور علاقائی توازن کے قیام میں بہترین کردار کی خواہش سے جڑا ہوا ہے۔ کیا نیا بنگلہ دیش بھارت کی 7 سسٹر اسٹیٹ کی بھارت سے وابستگی کے لیے چیلنج بنے گا؟ اور کیا نئے بنگلہ دیش میں ہم آئین کی بھی نئی شکل دیکھیں گے؟ ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں سینئر تجزیہ کار شاہد شمسی صاحب سے۔ بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، بنگلہ دیش آپ کی ریسرچ کا خاص موضوع رہا ہے، آپ شیخ حسینہ کے بعد والے بنگلہ دیش کو کیسے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم۔ بنگلہ دیش کے متعلق یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ وہ بہت مختلف لوگوں کا ملک، اگرچہ مسلم اکثریتی ملک ہے، لیکن ان کی پوری ایک تاریخ ہے اور وہ ہم سے بہت مختلف ہے، یعنی مغربی پاکستانیوں سے۔ اور وہاں بہت عرصے تک قرار رہتا نہیں ہے، بہت تیزی سے حالت بدلتے ہیں اور ایسے بدل جاتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کل کچھ اور تھا اور آج یہ ہو گیا۔ مثلا یہ دیکھیے کہ تحریک پاکستان اصل میں چلی یا تو ان علاقوں میں جو آج بھارت ہے یا بنگلہ دیش میں، جو آج بنگلہ دیش ہے، لیکن 1969 تک آتے آتے وہ ناراض بہت ہو گئے وہ لوگ۔ اچھا، آزادی کی تحریک نہیں تھی وہاں پہ، یہ بات بھی بتا دوں آپ، تو انہیں اپنے حقوق چاہیے تھے، نہیں ملے، انڈیا نے مداخلت کی اور اس کو الگ کر دیا ہٹ کر کے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کی جو ہیجمنی ہے اس سے بڑا شدید ریئیکشن ہے، اور اس وقت جو سب سے پاپولر بات وہاں پر ہے وہ ہے کہ انڈیا سے آزادی، یعنی یہ آزادی کی تحریک ہے، میں سے کہتا ہوں پاکستان سے علیحدگی ہوئی تھی اور اب آزادی کی تحریک ان کے اندر ہے۔ تو حسینہ واجد صاحبہ چلی گئی ہیں، لیکن یہ بس نہیں سمجھنا چاہیے کہ بنگلہ دیش میں اب ان کے حامی نہیں ہیں، اچھا، وہ بھی کروڑوں میں ہوں گے۔ تو اور وہاں اس پہ بھی کوئی مجھے شبہ نہیں ہے کہ پھر دوبارہ سے صورتحال بدل سکتی ہے، وہاں بہت تیزی سے صورتحال بدلتی رہتی ہے۔ اس وقت بہرحال جو صورت ہے اس میں اینٹی انڈیا فیلنگ سب سے زیادہ مضبوط اور فعال ہے آج کے بنگلہ دیش میں۔ اس وقت کوئی ہندوستان کی حمایت کر کے وہاں عوام میں کھڑا نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ اچھا شاہد صاحب، کیا جولائی انقلاب بنگلہ دیش کے تشخص کے احیاء کا سفر تھا؟ اور آپ کے نزدیک بنگلہ دیش کا حقیقی تشخص کیا ہے جسے انڈیا نے خاص طور پر نشانہ بنایا؟ دیکھیے، بنگلہ دیش کی تاریخ آپ شروع کریں بہت پیچھے سے نہ صحیح، 20ویں صدی کے شروع سے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ بنگال نام کا جو صوبہ تھا انگریزوں کے زمانے میں، اسے 2 حصوں میں تقسیم، بہت بڑا صوبہ تھا اس کا۔ اچھا، مسلم اکثریتی صوبہ تھا، وہ تھوڑی سی اکثریت تھی لیکن مسلمان اکثریت میں تھے، جس میں ہندوستان کا جو صوبہ ہے مغربی بنگال، کلکتہ جس کا دارالحکومت ہے وہی دارالحکومت تھا، اور ادھر آسام تک تقریباً یہ پورا ایک صوبہ تھا۔ مسلمان بہت پسماندہ حال میں تھے، اور مشرقی علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت زیادہ ہے وہاں تعلیمی لحاظ سے بھی پسماندگی تھی، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی۔ ڈھاکہ میں تو یونیورسٹی 1930 میں قائم ہوئی ہے، جب کلکتہ میں سمجھیاں تھیں، تو وہاں مسلمانوں نے کہا کہ اس کو 2 حصوں میں کر دیا جائے، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال۔ مشرقی بنگال کا ہو گیا تھا سن 1905-6 میں، لیکن اس کی شدید مخالفت کی کانگریس نے، ڈٹ کے مخالفت کی، اسے ایمان کا حصہ بنا لیا، یہاں تک کہ سن 1911 میں جو شاہ برطانیہ آئے تھے دہلی دربار کرنے کے لیے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اس تقسیم کو ختم کر رہے ہیں۔ اس نے پاکستان بننے کی بنیاد ڈال دی تھی کہ مسلمانوں کا بھلا ہو رہا ہو تو کوئی اس کو پسند نہیں کرتا۔ کانگریس چاہے نہ کہے کہ ہم سارے ہندوستانی کو پارٹی کی بنیادی طور پہ وہ
مسلمانوں کی دوست پارٹی نہیں ہے. جی سر، آپ نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ بنگلہ دیش کا قیام عوام کا فیصلہ نہیں بلکہ بھارت کی سازش کا نتیجہ ہے. کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تحفظات کے باوجود بنگلہ عوام پاکستان سے علیحدگی کے مخالف تھے؟ دیکھیے میرا بچپن تو وہی گزرا ہے. جب میں آیا وہاں سے 1971 میں، داخلے سے پہلے میں کراچی آ گیا تھا اور یہاں اسکول میں داخلہ کروا دیا گیا تھا. تو لیکن میری اتنی عمر تو تھی، سب چیزیں میں دیکھتا تھا، سمجھتا تھا. تو وہ خود میں نے دیکھا، فیس کیا ہے چیزوں کو. تو ریکارڈ پر یہ رہے کہ کبھی بھی مشرقی پاکستان کے عوام میں ریفرنڈم یا الیکشن نہیں ہوا پاکستان سے علیحدگی کے نام پر، کبھی نہیں پوچھا گیا. یہاں تک کہ بنگلہ دیش ہمارا ہو بھی گیا تو یہ نہیں پوچھا گیا کہ ٹھیک ہے ہم الگ ملک بن جائیں، یہ نہیں پوچھا گیا. 1970 کے جو الیکشن تھے، عوامی لیگ نے 6 نکات پہ لڑے. تو عوامی لیگ کے مخالفین تو الزام لگاتے تھے کہ یہ ملک کے علیحدگی کا ایجنڈا ہے، لیکن شیخ مجیب الرحمان صاحب مسلسل یہ کہتے تھے کہ عوامی لیگ کو اب 6 نکات پہ عمل کرنے دیجیے، اس سے ہمارا ملک مستحکم ہوگا اور مضبوط ہوگا. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں. یہاں تک کہ جب 1 مارچ 1978 کو بغاوت شروع ہوئی وہاں پہ، جب پاکستان کی دستور اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا گیا اچانک بھٹو صاحب کے دباؤ پر، تو وہاں بغاوت شروع ہو گئی اور پاکستان کے ریٹ ختم ہو گئی. وہاں روزانہ شیخ مجیب صاحب کے فرانی جاری ہوتے تھے. پرانے اخبارات اٹھا کر دیکھیے، خاص طور سے ڈھاکہ سے نکلنے والے، حکم نامہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، اس میں احکامات ہوتے تھے. فقط جیسے گورنمنٹ جاری کرتی ہے کہ آج بینک کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے، آج صرف ریسیونگ ہوگی، آج کچھ وہ پیسے بھی دیں گے، کتنے پیسے دیں گے. تو گویا ان کی حکومت عملاً قائم ہو گئی تھی. تو پاکستان نے 25 مارچ کو جو آپریشن کہلاتا ہے، اس کے ذریعے انہوں نے ری گین کیا تھا مشرقی پاکستان کو. اچھا. تو اس عرصے میں بھی شیخ مجیب صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ ہم بنگلہ دیش بنانا چاہتے ہیں یا پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں. ایک بہت مشہور جلسہ تھا 7 مارچ 1971 کا، جو وہاں ریس کورس گراؤنڈ میں ہوا. بہت بڑا گراؤنڈ ہے اور ملینز میں لوگ تھے. اس دن ریڈیو پاکستان ہو یا ٹیلی ویژن، وہ ریڈیو پاکستان نہیں رہا تھا، وہ بنگلہ دیش کا ریڈیو تھا، بنگلہ دیش کا ٹیلی ویژن تھا. اور لائیو براڈ کاسٹ کیا تھا ٹی وی نے اور ریڈیو نے وہاں کی نشریات. اور لوگ منتظر تھے کہ کسی وقت بھی، ہم تو وہی تھے، ہماری پوری کمیونٹی جو تھی وہاں اردو اسپیکنگ، وہ خوفزدہ تھی کہ آج بنگلہ دیش کی علیحدگی کا اعلان ہوگا. شیخ مجیب نے اعلان نہیں کیا. وہاں بھی مطالبات کرتے رہے کہ فوج بینکوں پہ چلی جائے اور جو منتخب اس کو اقتدار دیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے. علیحدگی کا اعلان نہیں کیا. تو اس لیے جو ہے ٹیکنیکلی یہ کہنا بالکل درست ہے کہ بنگلہ دیش کی پاکستان سے علیحدگی کا فیصلہ بنگلہ دیش کے لوگوں سے پوچھ کر نہیں ہوا. اچھا. اور میں ایک اور بات بتاؤں چھوٹی سی، کہ اگر ہندوستان مداخلت نہ کی ہوتی، فوج نہ بھیجی ہوتی، تو آج بھی وہ حصہ بنگلہ دیش نہیں بنتا. یہ تو ہندوستان نے پاکستان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر اور ہماری قیادت کی نالاکیوں کا فائدہ اٹھا کر، بالکل بعض لوگوں کی اقدار پرستی یہاں کے لوگوں کی، اس کا فائدہ اٹھا کر پاکستان سے چھین لیا اور بنگلہ دیش بنا دیا. لیکن ایک اور آخری بات میں ابھی کہہ دوں کہ ہمیں بنگلہ دیش کو ایک آزاد، خود مختار، برادر مسلم ملک کے طور پر کھلے سے تسلیم کرنا چاہیے اور ہر ممکن مدد ان کی کرنی چاہیے تاکہ وہ سر اٹھا کر جی سکیں آزادی کے ساتھ، خود مختاری کے ساتھ، وقار کے ساتھ. اور ہم ان کی ہر مدد جو ممکن مدد ہے وہ ہمیں سفارتی، معاشی، جیسی بھی ہے، ہماری جو بھی ساتھ ہے، کوئی بھی تو بہت شامل تو نہیں ہے، لیکن جو کچھ کر سکتے ہمیں کرنا چاہیے. اور ترجیحی معاہدہ ہونا چاہیے تجارت کا.